حریم کا بھائی حریم کے لیے بہت سارے گفٹس لے کر آتا ہے، ڈریس، اور اس کی بہن کے لیے، ناصر کے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے اتنے سارے تحفے لے کر آتا ہے۔ تو حریم دیکھ کے اتنا پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے ہمارے پاس اس وقت پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں، اور آپ کیسے ضائع کر رہے ہیں ان پیسوں کو۔ تو وہ آگے سے روفی کہتا ہے کہ دنیا داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اب تمہیں ایسے تو رخصت نہیں کر سکتے نا ہم۔ تو فائز کا جھوٹا بھائی جو کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ فائز اب ایک معمولی سی لڑکی کو پسند کرنے لگ گیا ہے، تو میں اس کے منہ پہ تو اسے خوش کر دیتا ہوں، لیکن میں اپنی ممی کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا، بھی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرے ماں یا باپ مجھ سے ناراض ہوں، وہ بھی صرف فائز کی وجہ سے۔ فائز کو اسی لیے ہم آفس میں نہیں آنے دیتے، کیونکہ یہ تو اگر اس کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے یہ تو ایسے ضائع کر دے گا، غریب لوگوں کو بانٹنے لگ جائے گا۔ ریم کو کال کرتا ہے، اسے ملنے کا کہتا ہے، تو ماں سن لیتی ہے اس بات کو کہ اور آگے سے اسے اتنا ڈانٹتی ہے، کہتی ہے تمہارے جو یہ چکر چل رہے ہیں نا ان سے میں خوب واقف ہوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جو مرضی کر لو گے اور مجھے خبر نہیں ہوگی، ایسی تمہاری بھول ہے۔ سوچ لیتی ہے حریم کو مزہ چکھانے کا، لیکن ابھی تک کسی کو نہیں پتا، ان کی فیملی میں کسی کو نہیں پتا کہ حریم کی منگنی ہونے والی ہے۔ حریم تیار ہوتی ہے اپنی منگنی کے ایونٹ کے لیے، بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف فائز ریڈی ہو رہا ہوتا ہے حریم سے ملاقات کے لیے، اسے بیچارے کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ کیا دیکھنے والا ہے آگے۔ ماں دیکھتی ہے، ماں بھی ریڈی ہو جاتی ہے، ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ دیکھو آج میں اس لڑکی کو ایسا مزہ چکھانے جا رہی ہوں نا کہ اسے دوبارہ اس گھر میں آنے کا کیا سوچنے کا بھی دل نہیں کرے گا، اسے اتنا بے عزت کروں گی میں۔ پھر کے گھر والے آ جاتے ہیں منگنی کے ایونٹ پہ، اور جیسے ہی فائز اترتا ہے دیکھتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہیں اتنا بڑا ایونٹ، یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے تو اس کے بارے میں بالکل بھی روفی نے خبر نہیں دی۔ تو اتنے میں ماں آ جاتی ہے، تو پوچھتا ہے فائز کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں، تو اس کے کوئی جواب نہیں دیتی۔ تو ماں جیسے ہی دیکھتی ہے کہ حریم انگوٹھی پہنا رہی ہے ناصر کو، وہ تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اس کا دل اتنا باغ باغ کرنے لگتا ہے، کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی مل رہی ہے نا، میری جان چھٹ گئی، میرے سر پہ جو ایک عذاب لٹکا ہوا تھا نا وہ آج ٹل گیا ہے۔ بہت زیادہ دل میں اداس ہوتا ہے، لیکن حریم کی خوشی میں وہ ظاہر نہیں کراتا کہ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہے۔ دوسری طرف فائز کی ماں اسے پیسے نکال کے دیتی ہے، تو حریم انکار کر دیتی ہے، وہ اسے باتیں سناتی ہے کہ تمہیں میں نے پچھلی بار بھی پیسے نہیں دیے تھے، یہ اس کے پیسے ہیں۔ حریم کہتی ہے ان پیسوں کی جب میرا کام ہی پورا نہیں ہوا تو میں ان پیسوں کو کیسے لے لوں۔ دوسری طرف فائز حریم کو دعائیں دیتا ہے بہت ساری، اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کبھی بھی میری ضرورت ہو تو تم مجھے پکار سکتی ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ملوں گا۔ ناصر آ کے اسے پوچھتا ہے کہ یہ تم سے فائز کیا باتیں کر رہا تھا، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے دعائیں دے رہا تھا، مبارکباد دے رہا تھا۔ ناصر ایسے فضول میں حریم کو کال کرتا ہے، تو حریم کہتی ہے کہ مجھے یہ سب مناسب نہیں لگتا، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا اس طرح سے بات کرنا۔ تو دوسری طرف ناصر کی جو خالہ زادہ ہے اس کی طرف پہلے انہوں نے رشتہ کیا ہوا تھا، تو اب وہ آ کے کہتی ہے کہ میری بیٹی کے تو دکانیں ہیں، زمینیں میرے باپ نے نام کروا دی ہیں، تم لوگوں نے کس کنگال کے ساتھ رشتہ کر دیا ہے۔ اس کی ماں بڑے ہی مزے سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آج تو مجھے مزہ آ گیا، میں نے اس لڑکی کو دیکھ کے وہ اسی کو ڈیزرو کرتی تھی۔ تو اتنے میں وہ اس کے لیے برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے، اتنے میں فائز پیچھے کھڑا ہو کے سن رہا ہوتا ہے ساری باتیں ماں کی، کیونکہ وہ اس دن کی بات کرتی ہے جب اس نے ڈیکوریشن خراب کی تھی۔ تو بھائی کہتا ہے دیکھیں مما پیچھے فائز ہے، تو فائز اس بات پہ کوئی تاثر نہیں دیتا بلکہ اسمائل پاس کرتا ہے اور کہتا ہے ہیلو ہائے۔ اور فائز ایسا کرتا ہے، اپنی حقیقت اپنی بھابھی سے کہتا ہے کہ پتہ ہے بھابھی ہم بھی اسی محلے میں رہا کرتے تھے، ہمارے پاس صرف ایک موٹر سائیکل ہوتی تھی، ہم پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے اور سب ایک موٹر سائیکل پہ پوری فیملی گھس مس کے بیٹھ کے جاتے تھے۔ ہم فائز کی ماں کو تو اتنا غصہ آتا ہے اس بات پہ، اور فوراً سے اسے روم میں بلاتی ہے، اتنی لمبی چوڑی لسٹ بھیج دیتے ہیں ناصر کے گھر والے، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پلیز اسے حریم کو نہیں بتانا، اسے پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوگی کہ اب تک انکار نہ کر دے شادی سے۔ حریم کو پتہ نہیں کیا سوچتی ہے، وہ ناصر کو کال کرتی ہے، اسے کہتی ہے میں ملنا چاہتی ہوں۔ ناصر آگے سے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو میرے گھر پہ آ جاؤ ملنے کے لیے، باہر اگر کسی نے دیکھ لیا کیا سوچیں گے۔ یہ ناصر کی صرف چلاکیاں کہ باہر اگر ملنا پڑا تو کھانا کھلانا پڑے گا، فضول میں پیسے ضائع ہوں گے۔ تو حریم ملنے کے لیے کہہ دیتی ہے اور ٹائم اسے بتا دیتی ہے۔ دوسری طرف جاتا ہے اس کے روفی کو کہ تم ایسا کرو، تم ناصر سے بات کرو، یہ اتنی لمبی چوڑی لسٹ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ پلان بنا لیتے ہیں ناصر کے گھر جانے کا، اور حریم بھی چلی جاتی ہے ناصر کے گھر۔ تو اس سے جیسے ہی بات کرتی ہے کہ آپ کی ماں نے جو یہ فرمائش کی ہے، اگر آپ کو جیسے میں آ جائی ہوں، اگر ایسے ہی آپ کو میں قبول ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ دیکھ لیں میں ایسی شادی نہیں کروں گی، میرے گھر والوں کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے آپ لوگوں کو سب دینے کے لیے۔ اور تھوڑی سی دیر میں کال آ جاتی ہے ناصر کے پاس روفی کی، تو روفی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کے پاس ملنا آنے چاہ رہا ہوں، تو کیا آپ کہاں پہ ہیں؟ تو ناصر بتا دیتا ہے کہ میں گھر پہ ہوں۔ تو یار ایسا ہو جاتا ہے کہ فائز اور روفی گھر آ جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، جیسے ہی وہ گھر پہ آتے ہیں تو وہ پیچھے سیڑھیوں میں سے سائڈ پہ سے جیسے نکلتی ہے تو اسے جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، کیونکہ فائز اس سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ تو سائے سے پہچان لیتا ہے کہ یہ حریم ہے۔ گھر آ کے اتنا پچھتاتی ہے کہ کیا میں نے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے میں اس کے گھر چلی گئی، اگر کسی کو پتہ چل جاتا کوئی بھی میری پاکیزگی کا یقین نہ کرتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گئی، لیکن اسے نہیں پتا کہ وہ کیمرے میں اس
उसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई हैं और मुझे लग रहा है बेचारी हरीम के साथ कुछ गलत होगा उन वीडियो को लेके, क्योंकि वो सारी वीडियो कैप्चर हो गई हैं उस नासिर के पास। बड़े हौसले के साथ और अपने बाप के पास ऑफिस में जाता है और उसे कहता है मुझे 15 लाख की ज़रूरत है। तो वो बाप पूछता है कि क्यों, तुम्हें क्यों ज़रूरत है? तो वो कहता है ऐसे ऐसे ऑपरेशन के लिए चाहिए। तो बाप साफ इनकार कर देता है, कहता है ये जो मैंने इतना बड़ा ऑफिस कायम किया है ना, ये चैरिटी का नहीं है ये, और मैं मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, जब जाके मैंने ये सब किया और इतने पैसे मेरे पास देने को नहीं है। और वो साफ साफ इनकार कर देता है। बेचारा पता नहीं कैसे मदद करेगा रूफी की। दूसरी तरफ माँ जो कि बड़े बड़े उससे कॉल करती है, बेटा कौरमे की देगे कबाब और ये सब होना चाहिए, मंगनी में तो काम चल गया था लेकिन इस बार 150-200 बंदों का इंतजाम करना। बता रही होती है खाला की बेटी के बारे में कि उसके नाम इतनी सारी ज़मीनें आ गई हैं और तुमने क्या देखा है पता नहीं इस हरीम में। शादी की तैयारियों के लिए रूफी उसे लेके जाना चाहता है मार्केट। उसे कहता है कि तुम चलो मेरे साथ और अब तुम्हें जो चीज़ें ज़रूरत में से ख़रीद लेना वो सब चीज़ें।